الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر خسارے سے بچنے اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ ساری انسانیت خسارے اور نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے چند اعمال کرنے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا عمل ایمان لانا ہے، جو ہر مسلمان کو اللہ تعالی نے عطا فرما دیا۔ اس کے بعد خود بھی نیک عمل کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی گناہوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اور دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ صرف میرا اپنا عمل کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَهُ فَطَرَحَهُ، اس کو ان کی انگلی سے اتارا اور پھینک دیا، کیونکہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دی۔
نمبر 1 سونا اور نمبر 2 ریشم، یہ دونوں حرام ہیں۔ اور مردوں عورتوں دونوں کے لیے اس کا کوئی بھی برتن استعمال کرنا وہ بھی حرام۔ سونے کا چمچ، چاندی کے برتن، کوئی بھی چیز حرام۔ عورت کے لیے صرف زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ ذہن میں رکھنا ضروری۔ تو چونکہ یہ ایک ناجائز عمل ہے، حرام کام ہے، بعض والدین چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، یہ پہنانا بھی ناجائز۔ کہتے جی بچہ تو مکلف نہیں ہے، بچہ مکلف نہیں تو اماں ابا بھی مکلف نہیں ہے کیا؟ والدین تو مکلف ہیں، ان کے ذمے اپنے بچے کے ساتھ وہ عمل کریں جو شرعاً جائز ہو، جو ناجائز ہے وہ عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ تو والدین کے لیے بھی بچوں کو، لڑکیوں کو تو پہنا سکتے ہیں، لڑکوں کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کو تو ہاتھ میں کسی قسم کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہی نہیں سوائے چاندی کے، اس کے لیے بھی کچھ ماشے متعین ہیں، ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، ناجائز ہے، نہیں پہن سکتے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنتا ہے، یہ ہاتھ میں انگوٹھی پہننا جہنم کا انگارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر چلے گئے، وہ صحابی فرماتے ہیں، اور جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس انگوٹھی کو اٹھا کر اس سے نفع حاصل کر لیجئے۔ ظاہر انگوٹھی اٹھا کر نفع حاصل کیا کرنا ہے، بیچ دیں گے، پیسے مل جائیں گے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، آج سونے کی کیا قیمت ہے، تو اس دور میں سونا اور زیادہ قیمت والا تھا، اور تمام چیزوں میں سب سے زیادہ مہنگا یہ سونا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ اٹھا لیجئے اور اٹھا کر اس کو اپنے کام میں لے لیجئے، نفع حاصل کر لیجئے۔ تو عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے اتار کر پھینک دیا، میری جرت نہیں کہ میں دوبارہ اٹھا کر اس کو استعمال کر لوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے نزدیک یہ دنیا کا مال و دولت حضور کے حکم کے سامنے کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا تھا، دلوں سے دنیا کی محبت تو بالکل نکل چکی، اور دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے تھے کہ بس اللہ راضی ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اور آج ہمارے نوجوان فیشن کے طور پر ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، بڑی بڑی وہ اس کے اندر پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ فلانا پتھر، یہ فلانا پتھر، یہ فلانا پتھر۔ کیا کرنا ہے ان پتھروں کا؟ عقیدہ اپنا خراب کر لیا، عقیدہ اللہ کی ذات سے اٹھ کر اب وہ اس پتھر پر آ گیا کہ جب تک یہ انگوٹھی ہے بچوں گا، چار چار انگوٹھیاں اس میں بھی ادھر بھی پہن کے گھوم رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھیاں تھی کیا؟ اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہوگا تو بس ٹھیک ہوں، ورنہ میرے ساتھ پریشانی پریشانی۔ اور پھر دوسروں کو بھی یہی ترغیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، آپ کی انگوٹھی مبارک تھی، اس پر آپ کی مہر نبوت تھی، اس پر لکھا ہوا تھا اللہ، رسول، محمد، یہ 3 لفظ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطوط بھیجتے تو ان خطوط پر بطور مہر کے وہ انگوٹھی لگایا کرتے تھے، جو نشانی ہوتی تھی یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط مبارک ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ آپ سے عرض کیا گیا تھا۔ تو بہرحال لیکن عام ہر جگہ معاشرے کے اندر کالا دھاگا، لال دھاگا، نیلا دھاگا ہاتھ میں باندھ رکھا ہے، پاؤں میں پہن رکھا ہے، بھی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ پڑا ہوا دھاگا ہے، آپ نے پڑا ہوا دھاگا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو پڑا ہوا تھا وہ دم نہیں ہو سکتا تھا یہاں پر؟
وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم نہیں ہو سکتا تھا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں مبارک پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے. آگے حضرات صحابہ کرام نے یہی بتایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا تو چونکہ آپ کی کیفیت ایسی تھی بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی تو اس لیے میں خود پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں جو برکت ہے وہ ظاہر ہے میرے ہاتھوں میں نہیں ہوگی, پڑھ تو میں لیتی ہوں اور حضور کا ہی ہاتھ آپ کے جسد اثر پر پھیر دیا کرتی تھی. اور اب یہ سب چیزیں ختم, ہمیں ضرورت ہی نہیں. دائیں بائیں کالے دھاگے, نیلے دھاگے, پیلے دھاگے اور کون کون سی چیزیں, لاؤ بھائی بس اسی کاموں میں لگ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے ان چکروں میں پھنستے چلے جائیں گے, اور ان چکروں میں جو پھنسا ہے اس کو کبھی شفا نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھیں. وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا. پھر اللہ اور اس کے رسول کے قریب آنا ہے تو ہم انہی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سمجھتے معمولی بات ہے. عقیدہ خراب ہو رہا ہے ہمارا, ہم اپنی نسلوں کے عقیدے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر عقیدہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اس کو اپنے اندر لے کر آنا چاہیے نا. حضور سے بتایا ہوا مستند عمل وہ احادیث میں موجود ہے, اس کو کوئی پھیلانے کے لیے تیار نہیں, بتانے کے لیے تیار نہیں, عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں. اور امت ہے کہ وہ ہر قسم کے وظائف اور ہر قسم کی دوسری چیزیں وہ اپنی زندگی میں لا رہی ہے اور حضور کی سنت نظر نہیں آ رہی. کیا فائدہ, کیسی محبت ہے یہ حضور سے. اور یہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو کیا انگوٹھیاں تو کیا, وہ تو اپنی گردنیں بھی کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. حضور کا حکم آ جائے ہم اپنی گردن بھی حضور کے حکم پر قربان کر دیں. یہاں ہم یہ خواہشات ہی قربان نہیں ہوتی, اپنے شوق پالے ہوئے اور ان شوقوں کو پھر کسی نہ کسی جگہ سے جوڑ دیتے کہ کوئی نہ کوئی میرے لیے رستہ نکل آئے. کسی کو بتا دیا جائے یہ عمل جائز نہیں جی, کوئی فتویٰ دے دے, کوئی رستہ نکال دے, کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے. یہ جو گنجائش نکالنے کی بات ہوتی نا محبت کی کمی کی بات ہے, ورنہ یہ صحابی کے لیے گنجائش ہی گنجائش تھی, رستہ ہی رستہ تھا. بلکہ شریعت کی طرف سے اجازت تھی کہ سونا مرد پہن نہیں سکتا, زیور کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا, خرید و فروخت کر سکتا ہے, لین دین کر سکتا ہے, وہ کر سکتے تھے لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ محبت کی بات تھی. سب چیز محبت کے اوپر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور آج اسی کی کمی ہے جس کی وجہ سے آج ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں, منکرات ہی منکرات. جہاں ہم گناہوں سے خود بچ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل یہ کیا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. ارشاد فرمایا جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے, کسی منکر کو دیکھے, کسی اللہ کی نافرمانی کو دیکھے, اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. اگر اپنے ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتا اپنی زبان سے اس کو تبدیل کرے. اگر اپنی زبان سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. آج منکرات ہمارے گھروں میں امڑ آئے, ان کے سامنے بند نہیں باندھا گیا, روکا نہیں گیا. گھر کے اندر اللہ کی نافرمانیاں اتنی آئیں, آج وہ نسل در نسل چلی جا رہی ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. اور چند دنوں میں ہم بھی اس گناہ کی لپیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا, فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس بستی کو جا کر پوری کی پوری کو الٹ دو, ایسی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں, سب کو الٹ دو, اٹھاؤ اور اوپر جا کے نیچے پھینکو. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اس میں ہم ایک آدمی کو جانتے ہیں بڑا نیک ہے اور اس نے آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اسی کو اٹھاؤ اوپر, پہلے اس کو گراؤ اور پوری بستی اس کے اوپر گراؤ. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ وہ آدمی تھا اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھی, اس کے اوپر احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, جوں تک نہیں رینگی, دل میں خیال تک کی نہیں آیا. اور یہ آج یہ کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے دلوں سے ختم کیا جا رہا ہے, تاکہ گناہ کا احساس ختم ہو جائے گا تو گناہ کو گناہ جو سمجھے گا ہی نہیں تو روکے گا کون, منع کون کرے گا, بتائے گا کون.
محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو تبدیل فرمایا. اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو صاحب اقتدار ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, جو گھر کے بڑے ہیں, گھر کے سربراہ ہیں, قوم کے سربراہ ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے گناہ کو, برائی کو تبدیل کر سکتے ہیں. ان کے حکم ہے کہ وہ اس کو تبدیل کریں. والد ہے, والد کی ذمہ داری ہے. شوہر ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے. قوم کا کوئی بڑا ہے, اس کو پتہ ہے اس کی بات چلتی ہے, ساری قوم اس کی بات مانتی ہے. کوئی قوم کے اندر غلط بات چل رہی ہے, اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کریں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے, ایک صاحب آئے اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے. وہ سب اٹھ کر بھاگے کہ اس کو روکیں, کہ مسجد تو اس کام کے لیے نہیں, اور یہ کیا کام کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ ٹھہر جاؤ, نہیں جاؤ, نہیں روکو. اور پھر جب وہ پیشاب کر کے مکمل فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا. تبدیل ہو رہا ہے, ہاتھ سے کیسی تبدیلی ہو رہی, پانی منگوایا, اور پانی منگوا کر بذات خود اس پر ڈال کر اس کو صاف اور پاک کر دیا. اور پھر اس کو بٹھایا اپنے پاس اور ارشاد فرمایا, یہ گھر اللہ تبارک, یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے, یہ ان کاموں کے لیے نہیں, یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. اس کے اندر یہ کام نہیں کیے جاتے. یہ آپ نے ان کو سمجھا کر رخصت کر دی ہے. یہ ہے تبدیل کرنے کا طریقہ, یہ ہے پیار والا طریقہ. حق بات حق طریقے سے, حق نیت سے کہی جائے ضرور اثر کرتی ہے. اور ہم لٹ مارتے ہیں جا کر. یہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کا طریقہ یہ لٹ مارا جائے. کوئی بھی بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. وہ ہمیں بتایا گیا کہ تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے, طریقے سے بات کرنی ہے. ماں باپ اگر دین کے اوپر نہیں چل رہے, ان سے کس انداز میں گفتگو ہوگی؟ ابے تبے سے گفتگو نہیں ہو سکتی. ان کو جا کر سیدھا کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ان کے ساتھ جا کر آپ نے بات کس انداز میں کرنی ہے, وہ سمجھتے نہیں. اور جا کر گھر میں بات اس انداز میں کی, گھر میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. بڑوں سے جا کر بات کرنے کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, یہ اب ہاتھ سے تبدیل ایسے تھوڑی ہوگا, آپ کا کام ہی نہیں ہے. ہاتھ سے تبدیل تو وہ کریں گے جو بڑے ہیں, جن کو طریقہ بھی ہو, سلیقہ بھی ہو, کس انداز میں بات کرنی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور انگریز لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی کے اندر جتنا تحمل ہے شاید کسی کے اندر ہو. تحمل اور برداشت, کہ ان کے مقام مقدس کے اوپر ایک شخص ایسا کام کر رہا ہے, تو کہا کہ یہاں عقل جا کر حیران رہ جاتی ہے. ان کے تحمل کو داد دی. کہا کہ اگر وہ صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگتے تو وہ بھی آگے آگے بھاگتے. ظاہر ہے تو جب آدمی پیشاب کرنا شروع کر دے روک نہیں سکتا. پہلے ایک جگہ ناپاک ہوئی تھی, پھر ساری مسجد ناپاک ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر رکوا کر روک دیا کہ پوری مسجد ناپاک نہ ہو, چلو ایک جگہ ناپاک ہو رہی ہے تو اب یہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے. یہ ہے اصل چیز جو سمجھائیے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے. یہ ذمہ داری بنتی ہے گھروں کی. آج ہم نے چھوڑ دیا, گھر کے بڑوں نے, والد نے چھوڑ دیا, بچوں کو نہیں سمجھایا جا رہا, بچوں کو چھوٹ دے دی کہ ہمارے اپنے بچوں پر بڑا اعتماد ہے. وہ گھر کے اندر گناہوں کے بچھو اور گناہوں کے سانپ اندر آ رہے ہیں, کوئی اس کے آگے بند باندھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ اور جو حالات ہیں وہ ہمیں پتا ہے, ایسا نہیں کہ حالات پتا نہیں. ہر چیز ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ تجھے کھلی چھوٹ ہے. وہ یہ سننا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بچہ بیٹھا ہے اور ماں نے چائے لا کر دی, یا اس کی بہن نے چائے لا کر دی, یا دودھ لا کر دیا, یا کوئی شربت لا کر دیا, کوئی بھی چیز پینے کی لا کر دی, اور اس میں مکھی گر گئی, تو باپ پینے نہیں دیتا کہ نہیں یہ نہیں پیئیں گے, اس کو گرا دو, دوسری چائے بنائی جائے, دوسرا شربت لایا جائے, دوسری چیز لائی جائے. گھر کے اندر یہ عام معمول ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز جس میں ناگوار چیز گر گئی اس کو کھانے نہیں دیتے. فرمایا یہ دنیا کے اندر جسمانی اعتبار سے کوئی چیز اگر بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں جانے نہیں دیتے. ایک مکھی جانا گوارا نہیں, لیکن فرمایا وہ جو جہنم کے بچھو اور جہنم کے سانپ اپنے اندر لے کر جا رہا ہے, ماں باپ کو فکر ہی نہیں کہ اس کو اس سے بھی روکا جائے کہ نہیں روکا جائے. آج گھر کی کیفیت یہ ہے جس کے بعد نتیجہ الٹ نکلتا ہے کہ والد اگر دین پر چل رہا ہے تو گھر کا حالات اور کیفیات کیسی ہیں, اس کی ذمہ داری ہے وہ ان کو بھی ہاتھ سے تبدیل کرے. تبدیل کرنے کا طریقہ ہے, پوچھا جائے کس انداز میں تبدیل ہوں گے. جیسے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ بتایا کہ دل پر بات اثر کر گئی,
اور اگر ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتے تو زبان سے تبدیل کریں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں زنا کا خیال آتا ہے اور مجھے اجازت دے کہ میں کسی سے زنا کروں. اجازت کس چیز کی مانگی جا رہی ہے یہ بھی غور کرنا چاہیے. یا تحمل کتنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے. آج آپے سے باہر ہونا یہ بڑا فخر سمجھا جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل تو 1 منٹ میں آپے سے باہر, تحمل سیکھا ہی نہیں, برداشت ہے ہی نہیں. چھوٹی سی بات آئی وہاں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اخلاقیات کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا, یہ تہذیب نہیں ہے ہماری. یہ غیروں نے ہمارے اندر بھر دیا کہ ہمارے اندر سے تحمل ہی نکل گیا. کسی کی بات تحمل سے سن تو لو بیٹا, آگے پھر دوسری بات کر لیں گے. تحمل سے سنو تو صحیح, سمجھو تو صحیح, کرنا کیا ہے. آپے سے باہر ہو گیا اور آپے سے باہر ہو کر جب کوئی کام کیا بعد میں پھر بیٹھے بھاگتے ہیں دارالفتہ کی طرف. یوں ہو گیا, بیوی نے کوئی بات کر دی, آپے سے باہر ہو گئے, طلاق دے دی, تینوں فائر ایک ساتھ کر دیے اور بعد میں بھاگتا ہے وہ جی آپ کوئی گنجائش نکالو. کہاں سے گنجائش نکالیں, کہاں سے گنجائش نکالیں. اس کے اوپر تو چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ 3 لفظ بول دیے, تینوں فائر کر دیا آپ نے, 3 طلاق ہو چکی. اب اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں, حرام ہو گئی. اور جنہوں نے واپس لانے کی کوشش کی ان کی زندگی کبھی بنی ہی نہیں. اللہ کے حکم کو جو توڑے گا اس کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی. دوبارہ طلاقیں دیتا ہے, سہبارہ طلاقیں دیتا ہے. میرے سامنے تو کئی واقعات ہیں ایسے, اور ماں باپ بھی اٹھا کر بھیج دیا, چلو جی واپس بھیج دو. ناجائز کیا جنہوں نے بھیجا, جو اس کام کے اندر پڑے انہوں نے بھی ناجائز عمل کیا. آج بجائے اس کے برائی کے سامنے بند باندھا جائے, ہم برائی کے پیچھے کھڑے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں, چل چل چلو چلو کر لو کوئی نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہاں سے نکالا؟ یہ دین کوئی لونڈی ہے گھر کی جو دل میں آیا ویسا کر دیا. خدا کے لیے سمجھنا چاہیے کیا مسئلہ کیا ہے. وہ نوجوان کے اندر تحمل ہی نہیں ہے. دارالفتہ میں چلے جائیں 90% مسئلے یہی آتے ہیں, 90% یہی مسئلے ہیں. باقی کوئی مسئلہ نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, میراث کا یہ الگ ہے. 10% بمشکل یہ سارے, اور 90% یہی مسئلے ہیں. کیوں؟ تحمل ہی نہیں ہے, برداشت ہی نہیں ہے. اور کس کا امتی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس لیے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ اخلاق والے نبی کی امت میں آج اخلاق نظر نہیں آتے ہیں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تحمل ہے, کیا برداشت ہے. کتنے لوگ آپ کے پاس آ کر کس انداز میں آپ کو خطاب کرتے تھے. ان کا خطاب کرنے کا انداز ہی ایسا عجیب تھا, یا محمد, اے محمد, یوں کر کے مخاطب کیا. حالانکہ اس سے مخاطب کرنے سے منع کیا گیا. کیسے نہیں مخاطب کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دوسرے نام لے کر مخاطب کرنا, اور کیا کیا باتیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں آ کر وہ چادر گھما کر اور اس کو باقاعدہ گھما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچ کر بات کر رہا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسے تھا؟ ہم نے تو واقعات نہیں پڑھے نا, پڑھے تو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق کے ساتھ امت کے دل کو بنایا ہے. اور آج وہ چیز نظر نہیں آتی, اور جب اس کے خلاف نظر آتا ہے تو دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی. اس وجہ سے کہ آج برائی کے سامنے بند نہیں باندھا جا رہا. وہ برائی اتنی آ گئی کہ تحمل ختم. تو انہوں نے آ کر یہ سوال کیا, مجھے زنا کی اجازت دیجیے. فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ جی ہاں ہے. بیٹی ہے؟ بہن ہے؟ ایک ایک چیز پوچھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان خواتین کا پوچھا, اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہاری ماں سے یہ کام کرنے کی اجازت مانگے تو پھر کا برداشت نہیں کروں گا, تلوار نکال کر سر قلم کر دوں گا. دوسری کے بارے میں پوچھا, تیسری کے بارے میں پوچھا. فرمایا جب تم اپنی ان خواتین کے بارے میں یہ سمجھتے ہو تو جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے. یہ آپ نے سمجھایا کہ دل میں بات لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. فرماتے ہیں وہ دن اور موت تک کا دن کبھی میرے دل میں گناہ کا تقاضا تک پیدا نہیں ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ ہے تربیت, یہ ہے دل کا بدلنا, یہ ہے اگلی آدمی کی زندگی کو بدل کر رکھ دینا. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کو اپنا کر زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا تو دل سے بدلے. دل میں وہ کرب, دل میں وہ بے چینی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بے چینی, ایسی بے چینی پیدا ہو جائے کہ گھر میں سب کچھ کر لیا نہیں بدل رہے, بے چینی پیدا کر لو اپنے دل میں. اللہ سے پھر مانگنا شروع کر دو. دعا بھی دوا بھی دونوں کام ہوتے رہیں گے. ایک دن کام بن جائے گا, ایک دن زندگی بدل جائے گی, ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ تک پہنچا دیں گے جہاں تک پہنچانا ہے. اس لیے بڑی اہم اور ضروری چیز ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا, آج گھر برباد ہو رہے ہیں ہمارے. گھروں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. گھر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں کہیں ایسا بھی ہے اولاد نے کوئی غلطی کر لی, ابا آپے سے باہر ہوئے, اس کو گھر سے ہی باہر نکال دیا, چل نکل جا,
دبا ہو جا، کبھی میرا منہ ہی نہ دیکھنا. اور ایسے ایسے بچے آتے ہیں کہ ابا کو کیسے منائے، کیا طریقہ کریں، والد مان نہیں رہے، گھر پر لانے کے لیے راضی نہیں، نکل جا بس، رہ نہیں سکتا تو. اب کیا کریں بھائی، تحمل ختم ہے. اگر کوئی آدمی غلطی ہو گئی، احساس پیدا ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اندر ندامت ہے، پشیمانی ہے، اور یہ آ کر سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے، تو معاف کر دینا چاہیے اس کو. حدیث میں فرمایا گیا معاف کر دو اس کو، معاف کر دو، ایک موقع اور دے دو، موقع دے دو، ہماری اولاد ہے، ہمارے گھر، ہمارا خون ہے، کہاں جائے گا. لیکن ہم فیصلہ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور آگے جو نتائج نکلتے ہیں وہ نتائج ہماری زندگیوں کے سامنے کہ آگے نتائج معاشرہ اس وقت کہاں جا رہا ہے، گھروں سے کہاں تک باتیں پہنچ رہی ہیں. اس لیے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت، حلم، تحمل، برداشت، یہ چیز سیکھنے کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق میں ہمیں سکھائی ہے. اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش تھے، خاموش بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکراتے رہے، جب وہ خاموش تھے حضور مسکراتے رہے. یہ تحمل ہے نا. کوئی آدمی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہم جواب ہی نہیں دے رہے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے یار جواب کیسے نہیں دے رہا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، دیکھ ہم تیرے ساتھ کھڑے، ذرا آگے تو بڑھ، اس کو اور اکساتے، کھڑا تو ہو تو، ہم دیکھتے ہیں کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اس کی جا کر. وہ یہاں معاملہ یہ ہے، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے رہے، اور جب اس نے زیادہ ہی انتہا کر دی تو آپ نے کسی ایک آدھی بات کا جواب دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. چہرہ انور پر ناراضگی آ گئی. پہلے ہنس رہے تھے، جب وہ خاموش بیٹھے تھے جواب دیا، اس کے اوپر ناراض ہو کر چل دیے. فوراً پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے کوئی بات کی تو آپ ناراض ہو کر چل دیے. فرمایا جب تک تم نے جواب نہیں دیا تو اس وقت تک تمہاری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا تھا جس کو جواب دے رہا تھا. میں تمہارے اس صبر پر اس کے جواب پر ہنس رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا شیطان بیچ میں آ پڑا، اور جب شیطان بیچ میں آ گیا تو شیطان کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ یہی مشغلہ ہے. حدیث شریف میں شیطان تخت لگاتا ہے، کس کے اوپر؟ سمندر کے اوپر. تخت لگا کر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے لشکر بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ اور آ کر مجھے اس کی رپورٹ دو. سب جاتے ہیں، کوئی آتا ہے میں نے آج یوں کر دیا، یہ نماز کے لیے جا رہا تھا نماز سے رکوا دیا، یہ نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا اس کو رکوا دیا. کہتے بس تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے بھی کچھ نہیں کیا، تو نے بھی کچھ نہیں کیا. سارے آگے بتا کر نہیں، ایک آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہا تھا، ان دونوں میں لڑائی کرائی، لڑائی ایسی کرائی کہ دونوں کی جدائی ہو گئی. دونوں کی کیا ہو گئی؟ جدائی ہو گئی. تو شیطان کہتا ہے بڑا زبردست کام کیا، اور پھر اس کو اپنے گلے سے بھی لگاتا ہے، تو صحیح آدمی ہے جو صحیح کام کر کے آیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں میں نے جو شروع میں بات کی وہ کس بات میں کی. یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ، کیونکہ میاں بیوی کا جدا ہونا یہ صرف دو فرد کا جدا ہونا نہیں ہے، اس سے اولاد خراب ہوتی ہے، اولاد تباہ ہوتی ہے، اور خاندانوں کے اندر تباہیاں پھیل جاتی ہیں، خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس جھگڑے کو شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنے والا، یہ شیطان کو پسند آنے والا. یہ غور کر لینا چاہیے. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کی، اور احادیث کے اندر یہ واقعات سارے آئے ہیں، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی فرما برداری جہاں خود کرنی ہے وہاں دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی ترغیب دینی ہے، ان کو بھی باتیں سمجھانی ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے. اس لیے عرض کیا تھا گھر کے اندر کم از کم 5 منٹ شروع کر لیں، 5 منٹ بیٹھ کر دین کی بات ان کو سنائی جائے، کوئی حدیث شریف سنائی جائے، کہا جائے کہ آج ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے. ایک ایک سنت پر روز عمل ہو جائے. تمام بچے بھی بیٹھے ہوں، گھر والے بھی بیٹھے ہوں، کھانے کے موقع پر وہاں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بات کر لی جائے. دلوں کے اندر انشاءاللہ یہ بات بیٹھتی چلی جائے گی، دین کی عظمت آتی چلی جائے گی، دین سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. وہیں بھی آہستہ آہستہ یہ بات بھی بتا دیا، ایک نیکی بتائی، ایک برائی سے بچنے کا بتایا کہ یہ جو برائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس کے لیے موجود ہے 1 منٹ کا مدرسہ. میرے شیخ و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ برکاتہ انہوں نے مرتب کیا ہے 1 منٹ کا مدرسہ. اس میں یہ ساری باتیں روزانہ 1 منٹ لگتا ہے وہ بات سنانے کے لیے. سنا دیں گھر میں. اس میں ایک نیکی کا بھی ذکر ہے، ایک گناہ کا بھی ذکر ہے. وہ خود بخود کانوں میں پڑتا جائے گا، پتہ چلے گا کہ میرے اندر گناہ ہے یا نہیں. میرے اندر ہے یہ، تو یہ نہیں کہا ہم نے کسی کو تمہارے اندر یہ گناہ ہے، بس وہ سنے گا خود بخود احساس پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو قدم قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ دین کے معاون اور مددگار بنے. جو دین کے اندر چلنے میں کمزور ہے اس کو چلنے میں مدد دے. جو دین کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اس نافرمانی سے بچنے میں اس کو مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، اس کا مدد اور تعاون کرے تاکہ وہ اللہ کے حکموں پر صحیح طور پر عمل کر سکے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا العالمين يا الراحمين يا ذا الجلال والإكرام انصر بهديكم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیے. یا الہ العالمین یا الراحمین ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتے داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. دعائے کریم الہ العالمین یا الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا میں یہ کہا ہے، کہنا چاہتے ہوئے نہیں کر سکے، یا اللہ یا پیغام وجہ نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ایک ساتھی ہے احمد بھائی، ان کی طبیعت خراب ہے، جنا اسپتال میں داخل ہے. بھائی راجیو صاحب کے بیٹے مولوی صاحب، ان کا آج آپریشن ہے. احمدیہ محمد اللہ وہ بھی بیمار ہے. ندیم خورشید صاحب یہ بھی اسپتال میں داخل ہے. احمدیہ شبیر بھی بیمار ہے. میرے ماموں اور میری مامی وہ بھی کافی عالم ہے. ایک بھائی ہیں محمد معاذ، وہ بھی کافی عالم ہے. سب نے لوگوں کے لیے کہا یا الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جن کا آپریشن ہے اللہ اس کے آپریشن کو کامیاب فرما دیجیے. یا اللہ سب کو صحت اور قوت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ ایسی صحت دے دی کہ ان سب بیماروں کو یہ بیماری کا نام و نشان بڑا ملا ہے. ہمارے کریم الہ العالمین الراحمین جتنے ہمارے عزیز و اقربا والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، رشتے داروں میں سے دنیا سے جا چکے، سب کی قبر و قلوب سے منور فرما دیجیے. کامران بھائی وہ انتقال کر گئے، اسلم بھائی ان کا انتقال ہو گیا، اسلام الدین صاحب کی بہو ہے ان کا انتقال ہو گیا، یاسین خان کی اہلیہ ان کا انتقال ہو گیا، اور بھی جو انتقال ہوئے اللہ سب کی قبر و قلوب سے منور فرما دیجیے. سب کو جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما دیجیے. سب کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے. سب کے پسندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور کریم الہ العالمین الراحمین ایک ساتھی ہے ان کا پرچہ عید والے دن دعا کے لیے آیا اللہ ان کو اس کے امتحان میں کامیاب نصیب فرما دیجیے. اور کریم الہ العالمین اپنے سے جو مقروض ہیں یا لوگ سب کو قرضوں سے لینے کی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہے ان کو حلال کر تھوڑا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی مقبول کا عطا فرما. اور کریم الہ العالمین الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا الراحمین یا الراحمین جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قبول فرما دیجیے. جن نیکیوں سے فرمانی ان سب کو پر عطا فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم حفظنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب.